وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فعن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وإنما أنا قاسم والله يعطي متفق علیہ۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ جل شانہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں تو اسے دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ میں تو علم کو تقسیم کرنے والا ہی ہوں اور اللہ تعالی علم دینے والے ہیں۔ کسی بھی مسلمان سے اگر یہ سوال کیا جائے کہ دین اسلام کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے، تو چاہے وہ کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، وہ یہی کہے گا کہ دین اسلام دین فطرت ہے، دین اسلام دنیا اور آخرت کی کامیابی والا دین ہے۔ ہر مسلمان یہی کہے گا۔ اب یہاں دوسرا سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ہر مسلمان کی رائے یہ ہے تو اس پر عمل کرنے والے کم کیوں ہیں؟ جب اتنا قیمتی دین ہے، اس سے دنیا بھی انسان کی بن جاتی ہے، آخرت بھی بن جاتی ہے، تو پھر اس پر عمل کرنے میں کمی کیوں ہے؟ عمل کرنے والے زیادہ کیوں نہیں؟ اس حدیث شریف میں اس کی ایک وجہ ذکر کی گئی، اس لیے کہ یہ دین تو سراسر خیر ہے، یہ اسلام پورا کا پورا خیر ہی کا مذہب ہے، لیکن اس پر عمل اسی وقت ہوگا جب دین کی سمجھ ہو۔ حدیث میں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتے ہیں اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ مولا علی قاری رحمہ اللہ نے مشکات کی شرح میں دین کی سمجھ کی 4 علامتیں ذکر کی۔ ہر شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے دین کی سمجھ ہے، اور جیسے آج کل ہو بھی رہا ہے، بہت سارے لوگ اپنے آپ کو اسکالر کے طور پر پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں دین کی سمجھ ہے، جو ہم کہہ رہے ہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ لیکن محدثین کے ہاں دین کی سمجھ کا دعویٰ خالی کافی نہیں، بلکہ اس پہ 4 علامتیں ہونی چاہیے۔ پہلی علامت یہ ہے کہ وہ دنیا سے بے رغبت ہو، الزاہد فی الدنیا ہو۔ دنیا کا ترک منع ہے لیکن زہد محبوب عمل ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا دنیا کو چھوڑو، وہ کہتا ہے کہ دنیا کی محبت سے بچو، دنیا سے بے رغبت ہو۔ اور دوسری علامت یہ ہے کہ وہ آخرت کی طرف راغب ہو۔ اب یہ 2 علامتیں پیدا کیسے ہوں؟ ظاہر سی بات ہے کہ علامتیں ایسی نہیں ہیں کہ خود بخود کسی کو حاصل ہو جائیں گی، بلکہ ان علامتوں کو حاصل کرنے کے لیے طور طریقے بھی موجود ہیں۔ ان 2 علامتوں